السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آغاز وکالت۔ وکالت کے آغاز میں کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہمارے جو نئے نوجوان آتے ہیں ان کو کچھ خاص باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان پہ عمل کرنا چاہیے، تبھی وہ جا کر ایک کامیاب وکیل بن سکتے ہیں، اس پروفیشن میں ترقی کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ سے کچھ آؤٹ آف دی باکس باتیں شیئر کروں گا جو عموماً ہمیں نہیں بتائی جاتی ہمارے وکلاء کی جانب سے یا ہمارے اساتذہ کی طرف سے، جو ہم پریکٹیکل کرنے آتے ہیں، جہاں ہم کورٹس میں آتے ہیں اور اپنے اس کیریئر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو اپرینٹنشپ کے لیے آتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو بھی بار کونسل کے رولز ہیں، ان کے جو بھی ضروریات ہیں ان کو پورا کریں، ان پہ عمل کریں، پھر جا کر آپ اپرینٹنشپ شروع کریں۔ اور جو نئے نوجوان آتے ہیں، لائسنس انہوں نے لیا ہوتا ہے، ان نے بھی، اور جنہوں نے لائسنس لیا ہوتا ہے ان کے لیے کوئی خاص ریکوائرمنٹس بار کونسل کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اس فیلڈ کو جوائن کرتے وقت، پریکٹس شروع کرتے وقت، آپ نے اپنے ساتھ ایک ریزولوشن کرنی ہے، اپنے ساتھ ایک عہد کرنا ہے کہ میں نے اس فیلڈ کو جوائن کیا ہے، میں نے اس میں محنت کرنی ہے، میں نے اس میں انرجی لگانی ہے، میں نے انت تک کوشش کرنی ہے اس میں، تبھی جا کر آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بغیر آپ کے محنت کے اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اس فیلڈ کو ٹائم دینا ہے۔ فرسٹ آف آل آپ نے اپنے ٹائم ایک بنا لینا ہے، ٹائم ٹیبل، کہ میں نے اس وقت کورٹس آنا ہے، صبح 8 بجے 9 بجے میں نے کورٹس آنا ہے، اور جب تک کورٹ ٹائمنگ ہے میں نے اس وقت پھر جانا ہے واپس، یا چھٹی اس وقت کرنی ہے۔ شروع میں ظاہر ہے آپ کے پاس اتنا کام نہیں ہوگا، آپ نے ڈسہرٹ نہیں ہونا، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اور یہ بھی نہیں کہ آپ کے پاس کام نہیں ہے تو آپ جب چاہیں آ جائیں، جب چاہیں چلے جائیں کورٹ سے۔ آپ نے ایک اپنا ٹائم ٹیبل رکھنا ہے، ایک ٹائم آپ نے فرسٹ ڈے سے ایک ٹائم رکھ لینا ہے کہ میں نے یہ میری ٹائمنگز ہوں گی، میں اس وقت آؤں گا، اس وقت جاؤں گا، چاہے آپ کے پاس کام ہو چاہے آپ کے پاس کام نہ ہو۔ آپ کو زیادہ تر جو سینئرز ہیں وہ بتائیں گے کہ آپ اس فیلڈ میں ٹائم لگے گا، 2 سال 3 سال 4 سال، مختلف آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کورٹس آئیں، وہاں آپ بیٹھیں اور گپیں شپیں کریں اور کچھ بھی نہ کریں۔ وہ ٹائم آپ کا کاؤنٹ پریکٹس میں نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس سے مائنس ہوگا۔ جتنی آپ محنت کریں گے، جتنی بھاگ دوڑ کریں گے، وہ ٹائم آپ کا کاؤنٹ ہوگا آپ کی ایکسپیرینس میں، اور وہ بڑھتا جائے گا اگر آپ وہ بڑھتا جائے گا اگر آپ محنت نہیں کرتے اور اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے شروع میں کسی نہ کسی ایک اچھے وکیل کو آپ نے جوائن کرنا ہے، ان سے سیکھنا ہے۔ انہوں نے ایک ٹائم دیا ہوتا ہے اس فیلڈ کو، انہوں نے محنت کی ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ وہ ایک کیس کو لے کر جاتے ہیں، کیسے وہ ایویڈنس کرتے ہیں، کیسے وہ ٹرائل چلاتے ہیں، کس طرح، یہ سارا پروسیس آپ نے ان کو دیکھ کر آپ نے سیکھنا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے چیزوں کو اگنور نہیں کرنا، جیسے میں نے پہلے کہا، بڑا مائنوٹلی دیکھنا ہے کہ جو بھی پروسیس ہوتا ہے آپ کے سینئر کرتا ہے کسی بھی سٹیج پہ، یا ٹرائل پہ، یا کرمنل ٹرائل ہو، سول ٹرائل ہو، تو آپ وہ کنیکٹ کریں اپنی لاء کے ساتھ، تاکہ آپ کو لاء کا پتہ ہو کہ اب جو بھی بات ہو رہی ہے یا جو پروسیس ہو رہا ہے وہ کس لاء کے تحت اور کیسے ہوتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایک پریکٹیکل چیز بھی سیکھنے کو ملے گی جو پریکٹیکلی کورٹس میں ہوتا ہے، اور سیکنڈلی جو قانون میں یا جو لاء میں لکھا ہے، جو بکس میں لکھا ہے، وہ بھی آپ کو کلیئر ہوگا جب آپ اس کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے، بعد میں اس کو بھی آپ کنیکٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، تو آپ کو پھر بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جس طرح ہماری کسٹڈی ہوتی ہے، کسی بھی کرمنل کیس کی بات کر رہا ہوں، کسٹڈی ہوتی ہے اکثر کیسز میں، جو شیڈیول 2 میں ہوتے ہیں، بیلیبل نان بیلیبل، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے۔ بہرحال جو ایک کسٹڈی ہوتی ہے کسی کرمنل کیس میں، تو وہ آپ کو ایک جو کلرک ہے وہ آپ کو ڈائریکشن دے سکتا ہے شروع میں، یا آپ کو وہ کہے گا کہ اس میں اتنے دن کی کسٹڈی ہے، یا اتنا ہوتا ہے، یا یہ پروسیس ہے، لیکن آپ کو اس کو بڑا ڈیٹیل میں دیکھنا ہے۔ ساتھ ساتھ کسٹڈی جو ہوتی ہے وہ 167 CRPC کے تحت لی جاتی ہے، اور اس میں ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ جب بھی کسٹڈی ہوگی تو وہ سب انسپیکٹر سے کم رینک کا جو پولیس آفیسر ہوگا وہ نہیں لے سکتا، ناٹ بلو دی رینک آف سب انسپیکٹر اس میں لکھا ہے۔ تو یہ ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے جب آپ کسی
کسٹڈی کو اپوز یا کسٹڈی لینے کی بات کریں تو یہ آپ کا ایک پوائنٹ ذہن میں ہونا چاہیے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ 167 میں اس طرح، یا جس طرح سمن ہے سول کیسز میں آپ آ جائے سمن کیسے ایشو ہوتے ہیں، وہ کس پہ سرو ہوتا ہے. تو جو آرڈر 5 ہے اس میں آپ کو بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے، تو آپ آرڈر 5 پڑھیں گے ساتھ، اور ساتھ آپ پریکٹیکلی جو سمن دیکھیں گے، جو وہ نوٹس جو ہوتا ہے، جو ریٹن سمن ہوتا ہے، اس کو آپ پڑھیں گے. وہ آپ دونوں جب کریکٹ کریں گے تو آپ کا مائنڈ بڑا کلیئر ہو جائے گا ان چیزوں پہ. اس طرح کافی چیزیں ہر ایک سٹیج پہ، ہر ایک سٹیپ پہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو کرنا بھی چاہیے تاکہ آپ کو بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو. ایک پریکٹیکل جو ہوتا ہے کورٹس میں اور جو لا میں جو لکھا ہوا ہے، تو آپ ایک بیٹر پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ لا کو سمجھیں اور ایک پریکٹس کو سمجھیں. تو جب یہ دونوں چیزیں کامیاب ہوں گی تو یہ انشاءاللہ آپ کو آگے لے کر ایک کامیاب جو ہیں لائر اور ایڈوکیٹ کی صورت میں آپ کو یہ ہیلپ کریں گے.